وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ ایسی جمہوریت کا کوئی فائدہ نہیں جس کے ثمرات عوام کو نہ ملیں۔ کراچی کے معاملے پر وفاق کو اب میدان میں آنا چاہیے۔ کراچی والے 100% وسائل دیتے ہیں لیکن انہیں کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ 15 سال میں صوبے کو 22,000 ارب روپے ملے، وہ کہاں لگ گئے؟ اس کا آڈٹ ہونا چاہیے۔ کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کا مقصد مجھے سمجھ نہیں آتا۔ 18ویں ترمیم کو چھیڑنے کے لیے مکمل بحث ہونی چاہیے۔ جن کا نقصان ہوا ان کے زخموں پر مرہم رکھا جائے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو، کہنا تھا سانحے کے پیچھے حکومتوں کی نااہلی ہے، حکومت ناکام ہوئی ہے تو یہ سانحہ ہوا ہے۔ دیگر دکانیں اور مارکیٹیں موجود ہیں، حکومت ان کے لیے کیا کر رہی ہے؟ بلدیاتی نظام مؤثر طریقے سے لاگو کرنے میں ہم لوگ ناکام رہے، اس وجہ سے 18ویں ترمیم کو ڈھکوسلا کہا تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں سمجھ نہیں آتا میری سیاسی برادری لوکل گورنمنٹ سے اتنی خائف کیوں ہے؟ عوام کے فلاح کے لیے بلدیاتی نظام کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو اختیارات دیے گئے، صوبوں کی سطح پر اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی ہونی چاہیے۔ 18ویں ترمیم میں اہم جز بلدیاتی نظام تھا، جب تک اختیارات کو نچلی سطح تک نہیں لے کر جائیں گے ملک نہیں چلے گا۔ بلدیاتی نظام مؤثر طریقے سے لاگو کرنے میں ہم لوگ ناکام رہے، لوکل گورنمنٹ سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں۔ بسنت فیسٹیول کے دوران شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب اسما بخاری نے کہا کہ 6 سے 8 فروری تک سخت SOPs پر مکمل اور مؤثر عمل درآمد کیا جائے گا۔ حکومت عوام کی خوشیوں، ثقافتی ورثے اور شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو اولین ترجیح سمجھتی ہے۔ متنازع ٹویٹس کیس، ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ اسلام آباد نے ایمان مزاری اور ہادی علی کو سزا سنا دی۔ عدالت نے پیکا ایکٹ کے تحت مجموعی طور پر 17 سال قید کی سزا اور 3 کروڑ 60 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا۔ ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے 22 صفحات پر مشتمل تفصیلی تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ برطانوی وزیر اعظم کا صدر ٹرمپ سے نیٹو کے کردار کے حوالے سے بیان پر معافی مانگنے کا مطالبہ۔ سر کیئر اسٹارمر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 9/11 کے بعد افغانستان میں امریکہ کا ساتھ دیتے ہوئے جنگ کے دوران 450 سے زائد برطانوی فوجیوں نے جان کی قربانی دی۔ افغانستان میں برطانیہ سمیت نیٹو کے کردار پر صدر ٹرمپ کا بیان خطرناک اور توہین آمیز ہے۔ ڈنمارک کی وزیر اعظم آئندہ کے لاہے عمل پر بات چیت کی غرض سے گرین لینڈ پہنچ گئیں۔ میٹ فریڈرکسن نے برسلز میں نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹ سے بھی ملاقات کی۔ مارک روٹ نے ایکس پر پوسٹ میں کہا ہم نیٹو کے تمام ارکان کی سلامتی یقینی بنانے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں، قطب شمالی کے خطے میں جارحیت روکنے کے لیے تعاون کو مزید بڑھائیں گے۔ گڑ چینی کا بہترین متبادل، صحت، توانائی اور موسمی اثرات سے بچاؤ میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ چونیا میں چھانگا بانگا کے کسان بھی روایتی طریقے سے گڑ تیار کرتے ہیں۔ اور ملتان میں پھولوں کی بہار، اہم چوراہوں، گرین بیلٹس اور پارکوں کو دیدہ سے پھولوں سے سجا دیا گیا۔ خوش رنگ پھولوں سے شہریوں میں خوشگوار احساس، شہر کی خوبصورتی میں اضافہ۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔